نیو پلس سے میں ہوں محمد زاہد منیر۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جلال پور بٹیاں کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے سیلاب کے ایام میں سیلاب متاثرین کو ہر لحاظ سے ان کی امداد کی، اور آج وہ صحافیوں کو اوبلائج کرنے کے لیے ایک تقریب کا باقاعدہ انعقاد کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت جلال پور بٹیاں کے جماعت کے کارکن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اقبال صاحب کیا حال؟ الحمدللہ خیریت۔ سیلاب کے دن سے لے کے آپ نے بہت زیادہ پہلے کام کیے۔ پہلے تو ریسکیو کیا لوگوں کو جو سیلاب متاثرین تھے، اس کے بعد کھانا تقسیم کیا، اور اس کے بعد جب ان کی بحالی کا سلسلہ آیا تو آپ نے ان کی بحالی میں بھی بہت زیادہ امداد کی۔ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ جی الحمدللہ 2-2.5 ماہ ہو گئے نے کشتیاں چلا کے لوگوں کو ریسکیو کرن تو بعد ہن تک اسی الحمدللہ راشن تقسیم کیتا ہے، خشک راشن۔ اس تو بعد ہن اسی نا بیج گندم دا اور کھاد یہ اسی الحمدللہ زمینداراں تقسیم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کی پہلی جماعت ہے ہمارے جلال پور بٹیاں میں جس نے صحافیوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا، تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ صحافیوں کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے؟ سیلاب کے دنوں میں صحافیوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے۔ اس کام کو صحیح جو ہے نا لوگوں میں اجاگر جو کیا ہے، ان صحافیوں کا بہت بہترین کردار ہے، تو اس لیے ہم نے چاہ کہ ان کو شیلڈ ان کو دیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو، تو ہم نے یہ۔ اچھا، یہ آپ جلال پور بٹیاں کے کتنے جو صحافی ہیں ان میں یہ اعزازی شیلڈ تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم تقریباً 25 سے 30 لوگوں میں یہ شیلڈ جو ہے نا وہ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ سیلاب کے دنوں میں جو صحافی ہیں ان کا کیسا کردار رہا ہے؟ بہترین ماشاءاللہ انہوں نے کردار آگے گاؤں میں جا کر جہاں پر پانی تھا بہت زیادہ وہاں جا کر کوریج کیا ہے۔ جلال پور بٹیاں کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری وہ یہ بتا رہے تھے کہ صحافیوں کو ہم نے جہاں پہ بھی بلایا ہے سیلاب کے دنوں میں، جہاں پہ بھی کوئی مسائل ہوتے تھے ان کو اجاگر کرنے کے لیے، تو یہ بر وقت پہنچے ہیں، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ جلال پور بٹیاں پریس کلب کے چیئرمین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ اچھا، صحافیوں کے اعزاز میں آج تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ صحافیوں کو اپریشیٹ کر رہی ہے، تو مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سیلاب کے دوران انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو حکومتی ادارے ہیں ان سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ متحرک نظر آئے ہیں۔ لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی امداد بھی کی ہے، ان کو جو ہے نا وہ مدد بھی فراہم کی ہے، ہر سہولت جو ہے نا وہ فراہم کی ہے۔ اچھا، صحافیوں کے اعزاز میں آج باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کو شیلڈ وغیرہ دی جائیں گی، تو اس سلسلے میں اور کوئی جماعت سامنے آئی ہے جس نے صحافیوں کو اپریشیٹ کیا ہو؟ میرے خیال سے جو ہے نا یہ پہلی جماعت ہوگی جو صحافیوں کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرے گی، ورنہ جو ہے نا وہ ہر وقت صحافیوں کو تنقید کا نشانہ ہر جماعت کی طرف سے بنایا جاتا ہے، تو یہ وہ جماعت ہے جو صحافیوں کے اعزاز میں اس طرح کی تقریب جو ہے نا وہ کر رہی ہے۔ جلال پور بٹیاں کے سینئر صحافی موجود ہیں اظہر حسین۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جلال پور بٹیاں، اس کی ٹیم سیلاب کے دنوں میں آپ نے اس کو کس طرح پایا؟ دیکھیں جی، سیلاب ایک قدرتی آفت ہے۔ میں نے فیلڈ میں دیکھا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے محض دعوے اور وعدے کیے گئے، جبکہ یہ واحد جماعت تھی مرکزی مسلم لیگ جہاں پہ بھی ہم نے نظر دوڑائی ہے ان کو اراول دستے کے طور پر پایا ہے مدد کرنے میں۔ اچھا، یہ سیلاب کے دنوں میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ لنگر بھی تقسیم کیا اور راشن بھی تقسیم کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، حکومت کی طرف سے بریانی کے ڈبے جو بڑے مشہور ہو چکے ہیں وہ دیے گئے تھے، مگر یہ واحد جماعت ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر کھانا جس میں سالن شامل تھا، نان، روٹیاں، اور اس کے علاوہ پانی کی بوتلیں، ٹینٹ اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو جو خشک راشن ہے وہ بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمبل، ٹینٹ، مطلب کہ ایک جو متاثرہ خاندان تھا اس کی جو ضروریات زندگی کی اشیاء تھی وہ انہوں نے پرووائڈ کی ہیں۔ اچھا، آج صحافیوں کو یہ اپریشیٹ کرنے جا رہے ہیں،
تو ایز اے صحافی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کو کوئی مالی امداد یا اس طرح کی کبھی اس نے خواہش نہیں رکھی جو صحافی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ واحد جماعت ہے جو یہاں پہ بھی بازی لے گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے، اگر ہماری ضلعی حکومت ہے، اس میں تحصیل حکومت ہے، تحصیل انتظامیہ ہے سوری، تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایسا پروگرام یا ایسی کوئی چیز کرتے جس میں ہم نے اتنے خطرناک سیلاب کے دنوں میں علاقوں میں جا کر جس طرح کوریج کی ہے، تو حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے یہ آج تقریب رکھی ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی یہ بازی لے چکے ہیں. جی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس میدان میں بھی بازی لے چکی ہے، اور بھی میرے ساتھ مہمان بھی آئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات موجود ہیں طابق قیوم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. سب سے بڑھ کے سیلاب کے دنوں میں سیلاب متاثرین کی اور اب تک امداد کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم پہ ایک بہت بڑی آفت تھی، اور یہ ایک امتحان تھا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب نے ہی اپنا حصہ ملایا. ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ ہم نے کام کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا بحالی کا کام چل رہا ہے کسانوں کے لیے، خاص طور پہ ان کو بیج، ادویات اور اسی طرح جو بھی وہاں پہ ریکوائرڈ فرٹیلائزر ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، اور مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح بستر وغیرہ، جو گھروں کے سامان ہیں، برتن وغیرہ، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کو دیں. وہ تو سر پہلے آپ کی جماعت نے بہت اچھا ورک کیا ہے. واحد جماعت ہے جو فیلڈ میں نظر آئی ہے، جس نے واقعی کام کیا ہے، وہ آپ کی جماعت ہے. تو اس کے علاوہ ابھی تک ہمارے علاقے میں کسانوں کے لیے کھاد اور بیج کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، اور نہ ہی کسانوں کو کھاد اور بیج جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. اس حوالے سے کوئی ہے پلان آپ کا؟ جی بالکل ہے. یہاں پہ میری ابھی ملاقات ہوئی ہے ادریس بھائی جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں حافظ آباد میں، تو ان سے بیٹھ کے تفصیلی بات ہوئی ہے. ان کا بھی پروگرام انشاءاللہ چند آنے والے دنوں کے اندر وہ باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اگلے کچھ ہی دنوں میں انہوں نے تقریب جو ہے نا وہ منعقد کرنی ہے اس حوالے سے. اچھا، آج آپ صحافیوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں اور کوئی جماعت نہیں آئی، تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ صحافیوں کو بھی یہ اپریشیٹ کیا جائے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سیلاب متاثرین تھے ان کی جو بھی جس نے بھی مدد کی، اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے ہمارے صحافی حضرات کی، ہمارے میڈیا کی ہے، کہ جنہوں نے وقت پہ جا کے لوگوں کے حالات دنیا کو بتائے، حکومتوں کو جھنجھوڑا، اور اس کے بعد حکومتوں کو بھی خیال آیا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، جماعتوں کو بھی خیال آیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری جیسی جماعت جس کے لاکھوں رضاکار کام کر رہے تھے، تو جب آپ نے ان کو کور کیا تو ان کے حوصلے بڑھے، اور زیادہ انہوں نے محنت کے ساتھ لوگوں کی مدد کی، اور لوگوں کے اندر امید پیدا ہوئی کہ یہ قوم جو ہے مشکل وقت میں اس کو سنبھالنے والے لوگ موجود ہیں. تو اس میں یقیناً میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا، اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم تمام میڈیا کے صحافیوں کو جنہوں نے اس گرمی کے اندر موسم کی شدت کے باوجود سیلاب کے دنوں کے اندر بھرپور طریقے سے کوریج کی. جی، آپ نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے آج باقاعدہ طور پر صحافیوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا ہے، اور یہاں پر ان کو اعزازی شیلڈ دی ہے. جلال پور بٹیاں کے سینئر صحافی موجود ہیں، اسم علی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے سیلاب کے دنوں میں کس طرح کام کیا ہے، آپ اپنی زبانی یہ بتا دیں. جی، ہم بھی کوریج کرتے آئے ہیں سیلاب کے دنوں سے. یہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ جہاں کوئی بھی نہیں پہنچا، یہ جو ہے وہاں بھی پہنچی ہے. ان کے ساتھ خواتین بھی ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کرتی آئی ہے. جماعت نے اتنی خدمات دی ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے. لہٰذا عوام کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی اگر پاکستان پر کوئی مصیبت یا آفت آئے تو سب کو جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ ایک جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس مشکل کا ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ محفوظ ہم رہ سکیں. اچھا، آج یہ باقاعدہ طور پر صحافیوں کے اعزاز میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں، صحافیوں کو اعزازی شیلڈ دے رہے ہیں جنہوں نے سیلاب کے دنوں میں خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، صحافی کا کام ہے خبر لگانا اور کوریج کرنا، وہ تو آلریڈی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو خدمات ہیں نا وہ تا قیامت یاد رکھی جائے گی. بالکل جی، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو خدمات ہیں، جس طرح انہوں نے سیلاب کے دنوں میں خدمات سر انجام دی ہیں، واقعی قابل تحسین ہیں. اس طرح اگر دوسری بھی سیاسی جماعتیں وہ میدان میں ہوتی ہیں اور سیلاب متاثرین کی وہ خدمات کرتی، اب تک ان کا والی سے خوشحالی تک کا عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکتا تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد زاہد منیر کو نیو پلس کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.